محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. محمد آل محمد والصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب میں اپنے زمانے کے امام کا لقب مخصوص جو ہے وہ ذکر کروں تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے 3 دفعہ ہدیہ صلوات جو ہے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں اپنے دل کے خلوص کی گہرائیوں سے پیش فرمائیں. خصوصاً الثانی عشر الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء الحجۃ ابن الحسن القائم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین خصوصاً علی الجبت والطاغوت واللات والعزیٰ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو خداوند کریم کا شکر ہے کہ خداوند کریم نے اس ماہ محرم میں خداوند کریم نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سید الشہداء علیہ السلام مظلوم کربلا کی عزاداری جو ہے اس میں شرکت کر سکیں اور اس میں اپنا حصہ اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں. کتنے ہی افراد کے جو پچھلے سال اس عزاداری میں ان ایام میں محرم کے مہینے میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. تو خداوند کریم کا ہم جتنا بھی اس بات پر شکر کریں کہ اس مقدس جگہ پر اس مقدس محفل میں اور اس مجلس عزا میں خداوند کریم نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. صلوات بر محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گزشتہ سال آپ سب کے سامنے خداوند کریم نے توفیق عطا فرمائی کہ اپنے ناقص عرائض جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پیش فرمائے. موضوع یہ تھا کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اصول دین جو ہے ان کی معرفت کیا ہے. اسلام جو ہے وہ عام ہے اور ایمان جو ہے وہ خاص ہے. ہر مومن جو ہے وہ تو مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان جو ہے وہ مومن نہیں. اور اس سلسلے میں جو بندہ حقیر کے ذہن ناقص میں جو عرائض تھیں وہ آپ کے سامنے عرض کی.
تو اس سال ان ایام میں خداوند کریم نے جو توفیق دی، مختلف اسباب کی وجہ سے اور مختلف وجوہات کی وجہ سے بندہ حقیر اس سال آپ کے سامنے جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر، اور جتنے بھی امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع کے ذیل میں جو مختلف پہلو ہیں، ان کی شخصیت سے متعلق، ان کی امامت سے متعلق، ان کی ولایت سے متعلق، ان کی غیبت سے متعلق، اور خصوصاً جو شبہات اور جو اعتراضات جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت سے متعلق اور ان کی غیبت سے متعلق جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں یا کیے گئے ہیں، بندہ حقیر ان سے متعلق اپنی ناقص عرائض جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد آل محمد بار صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ خداوند کریم نے قرآن مجید میں امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق حضرت مہدی ابن حسن العسکری علیہ السلام سے متعلق متعدد آیات جو ہیں قرآن میں نازل فرمائی ہیں، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تفسیر جو ہے وہ فرمائی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے کچھ نکات جو ہیں مقدماتی طور پر ان کو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری آواز جو ہے بہت دور دور تک پہنچ رہی ہے، اور بعد میں بھی اس کے سننے والے مختلف دنیا کے حصے میں افراد موجود ہیں۔ تو ایک بہت بنیادی اور اساسی نقطے جو ہیں میں ان کی طرف توجہ جو آپ سب کی دلانا جو ہے چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کا جو عقیدہ ہے، گزشتہ سال میں میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے لیے اصول دین کی معرفت جو ہے، اصول دین پر یقین جو ہے، اصول دین کو باور کرنا، اصول دین کا سمجھنا اور ان پر یقین کرنا جو ہے یہ سب کے لیے ضروری ہے، اور ان عقائد پر مجموعی طور پر عقیدہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر اصول دین میں سے کسی ایک اصل کا منکر ہو یا منکر نہ ہو لیکن اس میں شک اور تردید کا شکار ہو، یا اس اصول دین یا اصل دین کے اندر اس میں سے کسی جزئیات کا، مثال کے طور پہ خداوند کریم کی توحید سے متعلق، صفات پروردگار سے متعلق وہ شک اور تردید کا شکار ہو جائے، یا امامت سے متعلق تو عقیدہ رکھتا ہو لیکن جو امامت سے متعلق جو آگے جزیات ہیں، 12 ائمہ کی امامت ہے، ان سے متعلق یا کسی ایک امام کی امامت سے متعلق اگر وہ شک اور تردید کا شکار ہو جائے تو اس کا ایمان جو ہے یہ ناقص ہے۔ یا اسی طرح معاد کے اندر وہ معاد جسمانی کا منکر ہو جائے، قیامت کا منکر ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ کہ مختصر اگر اصول اعتقادات میں سے، عقائد میں سے، اصول دین میں سے کسی بھی ایک اصل کا منکر ہو جائے یا اس میں شک اور تردید کا شکار ہو جائے تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ اب اس کے اعمال، اس کی عبادات کوئی بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی اور اس کو ان کا کسی قسم کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے جو نقطہ اس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ اثنا عشری میں جو اصول دین ہیں، جو عقائد ہیں، ان کا قرآن سے اور کلام اہل بیت علیہ السلام سے سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے توحید سے متعلق، نبوت سے متعلق، عدل پروردگار سے متعلق، امامت سے متعلق اور قیامت سے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، اس عقیدے کی کیا تعریف کی ہے اور اس عقیدے کی کیا دلائل ذکر کی ہیں۔ تو ان کا جاننا، ان کی معرفت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارا تعلق ایک ایسے معاشرے سے، ایسی سوسائٹی سے ہے کہ جس میں ہمیں دیگر مقاصد فکر کے افراد کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑتی ہے، ان کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا نقطہ نظر اپنے اصول اعتقادات سے متعلق، اپنے مذہب سے متعلق جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اب ان کو اپنا مذہب عزیز ہے، اپنا مکتب عزیز ہے، اپنے مکتب کو وہ سب سے بہتر سمجھتے ہیں، تو لہذا اپنے مکتب کو بہتر سمجھتے ہوئے
وہ ہمارے مکتب کے اوپر مختلف اعتراضات، مختلف شبہات، مختلف اشکالات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ سب سے پہلے انسان اصول اعتقادات جو ہیں، اصول دین جو ہیں، ان کی معرفت قرآن سے اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے سمجھے اور ان کی ادلہ کو انسان جو ہے وہ سمجھے۔ اب سب سے پہلے مشکل یہ پیش آ جاتی ہے کہ جی امامت سے متعلق فلاں نے یہ کہا ہے، توحید سے متعلق فلاں نے یہ کہا، یا امامت سے متعلق فلاں نے یہ اعتراض کیا ہے، غیبت سے متعلق امام زمانہ اسلام کی ولادت سے متعلق، امام زمانہ اسلام کی غیبت سے متعلق یہ فلاں نے اعتراض کیا ہے، تو اس کا ابھی جواب کیا ہے؟ تو اگر انسان سب سے پہلے منطقی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی چیز کی جو تعریف ہے اس کو انسان اس کا جو اصل منبع اور اس کا ماخذ ہے اس سے انسان اس کو سمجھے۔ تو اصول اعتقادات کو قرآن سے اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے سمجھنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان درست عقیدے کو سمجھ لے کہ امامت کا درست عقیدہ یہ ہے، امامت کی ادلہ اور براہین یہ ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی شبہ یا کوئی اشکال جو ہے وہ یا اعتراض یا سوال انسان کے سامنے بھی آئے تو انسان کسی قسم کے شک و تردید کا، انسان کسی قسم کی مشکلات کا، انسان کسی قسم کے مسئلے کا شکار نہیں ہوتا اور انسان اپنے عقیدے میں ڈگمگاتا نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اسلام کے اندر، مسلمین کے اندر ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ صفات اہل بیت، محسنات اہل بیت، خصائص اہل بیت، خصائل اہل بیت یہ ایسے ہیں کہ جس کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کوئی امامت اہل بیت کا، ان کی ولایت کا تو انکار کرتا ہو، ان کی محبت سے بھی ممکن ہے وہ اس طریقے سے محبت کا اظہار نہ کرے، لیکن کم از کم اس بات کا تو یقین، اس بات کا اظہار، اس بات کا اعتراف تو سب کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام، یہ پنجتن پاک علیہ السلام جو ہیں یہ اسلام کے، مسلمین کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ مقدس شخصیات ہیں۔ ان کے مقدس ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور سوائے ناسبی کہ جن کو خود امت مسلمہ میں جن کے کفر پر اجماع ہے، یا اکثریت امت مسلمہ جو ہے وہ ناسبیوں کو اسلام سے خارج سمجھتی ہیں۔ ناسبی کے مختلف معنی کیے جاتے ہیں، لیکن وہ معنی کہ جو امت مسلمہ کے درمیان تقریباً جس پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ جو ایسا شخص، ناسبیت کہتے ہیں کہ ایسا شخص یا ایسا عقیدہ کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کو، عداوت کو، نفرت کو، براعت کو انسان دین کا حصہ سمجھے۔ جب انسان دین کا حصہ سمجھ کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرے، عداوت کرے، تو ایسے شخص کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے تقریباً امت مسلمہ کے تمام فرقوں کے نزدیک یا کم از کم اکثریت فرقوں کے نزدیک جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہے۔ امامیہ کا تو اس بات پر اتفاق ہے کہ ناسبی اور ناسبیت جو ہے یہ اسلام سے خارج ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کے صفات سے متعلق، ان کی صفات سے متعلق، ان کے علم سے متعلق، ان کے تقوی سے متعلق، ان کی شجاعت سے متعلق اور ان کے دیگر خصائص سے متعلق، ان کے خصائل سے متعلق امت مسلمہ کے درمیان جو ہے وہ اتفاق پایا جاتا ہے۔ ایسے میں دیگر مکاتب فقہ کے افراد کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کو جو ایک صفت یا ایک خصوصیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت کو ان کے ماننے والے، ان کے شیعہ بھی مانتے ہیں، اور دیگر مکاتب فکر کے لوگ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب پر، ان کی ولایت پر، ان کی امامت پر، ان کی خلافت کو نہیں مانتے، لیکن وہ بھی ان کی صفات کو اور ان کے فضائل اور مناقب کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ اور ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر مختصر طور پہ اپنے استاد محترم آغا قراتی کا میں قصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آغا قراتی جو ہیں ان کا اپنے مخالف مکاتب فکر کے جو علماء تھے ان کے ساتھ بحث و گفتگو تھی، تو وہاں پہ انہوں نے مختلف جو دلائل دیے، ایک دلیل یہ تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں
ایک ڈاکٹر ہے کہ جس پر دونوں طرفین کے لوگ اس چیز پر راضی ہیں کہ یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، لیکن ایک ڈاکٹر ایسا ہے یا ایک طبیب ایسا ہے کہ جس سے متعلق ایک طرف کے لوگ تو اتفاق رکھتے ہیں لیکن دوسرے طرف کے لوگ اتفاق نہیں رکھتے، تو ایسے میں تمہاری عقل کس بات کا تقاضا کرتی ہے وہ طبیب کہ جس کو دو طرف کے لوگ، طرفین کے لوگ مشترکہ طور پر مانتے ہوں، تو کیا اس کے پاس جا کے انسان طبابت کرے، یا وہ کہ جس کو ایک تو مانتے ہیں یا دوسرے نہیں مانتے؟ تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس کو دونوں مانتے ہیں، ان کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں ان کی حقانیت کا، تو انسان اس کے پاس جائے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے، ان کے فضائل میں سے ہے، ان کے مناقب میں سے ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے صفات کو، ان کے خصائص کو ان کے ماننے والے بھی مانتے ہیں، ان کے مذہب والے بھی مانتے ہیں، اور جو ان کے مذہب کا اعتراف نہیں کرتے یا ان کے مذہب کے اندر نہیں ہیں وہ لوگ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے، یا ایک انسان جو ٹریجڈی کا شکار اس وقت ہوتا ہے کہ جب دیگر مکاتب فکر کے لوگ، ان میں سے جب کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے، ان کے مناقب کو بیان کرتا ہے، تو اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنا، ان کے مناقب کو بیان کرنا، اس کا کسی کے اندر کوئی انحصار نہیں کہ ہم ہی فقط اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو جو ہے بیان کریں اور کوئی دوسرا ان کے فضائل اور مناقب کا اظہار یا اعتراف نہیں کر سکتا ہے۔ سب کو آزادی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو بیان کریں، لیکن یہاں پہ اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کا بیان کرنا جو کافی نہیں ہے، کیونکہ جو کمالات ہیں، جو کمال ہوتا ہے، کمال کا اعتراف، کمال کا اقرار جو ہے وہ سب کرتے ہیں۔ کمال کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سورج نکلا ہو تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سورج نہیں نکلا، تو اگر کوئی سورج نکلا ہو تو اس وقت یہ کہے کہ سورج نہیں نکلا تو اس وقت نقصان سورج کو نہیں ہوتا بلکہ اس کے انکار کرنے والے کی عقل پر ہوتا ہے۔ شک جو ہے اس کے عقل پر ہوتا ہے کہ بھئی سورج نکلا ہے اور یہ سورج کا انکار کر رہا ہے۔ تو لہذا اہل بیت علیہ السلام کی جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، اگر کوئی ان کو بیان کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام جو ہیں، قاتلین اہل بیت علیہ السلام جو ہیں، غاصبین حق اہل بیت علیہ السلام جو ہیں، آیا ان سے بھی اظہار براءت کرتا ہے یا اظہار براءت نہیں کرتا؟ صلوات پر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برات کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گلی کوچوں میں، بازار میں ممبر سے لان تان اور گالی گلوچ کی جائے، بلکہ برات کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے اظہار تنفر کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ میں اس کو نہیں مانتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی ولایت کو نہیں مانتا، اس کی محبت کو نہیں مانتا، اس کی خلافت کو نہیں مانتا، اس کی وصایت کو نہیں مانتا، اس کی حقانیت کو میں نہیں مانتا، بلکہ میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو، محبت کو، خلافت کو، وصایت کو، امارت کو میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور ان کو واجب الاطاعت میں سمجھتا ہوں۔ تو جب تک کوئی ایسا شخص کہ جو فضائل اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ برات کا اقرار و اعتراف نہ رکھتا ہو تو کبھی بھی ایسے شخص سے متاثر نہ ہو۔ تعریف کرتا ہے، اچھی بات ہے، کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ شہد جو ہے یہ میٹھا نہیں ہے، کیونکہ شہد کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ شہد اصل جو ہے وہ میٹھا ہی ہوتا ہے، اس کے میٹھا ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو لہذا اتنی تمہید بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے افراد اپنے مختلف سوشل میڈیا سے، مختلف جگہ سے، منابر سے یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں۔ جب اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کر لیتے ہیں اور اپنی شخصیت کو وہ دونوں مکاتب فکر کے درمیان ان کی ایک شخصیت بن جاتی ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ مذہب اہل بیت علیہ السلام کے اندر شبہات، شکوک، اعتراضات، شبہات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمارے سامنے بہت ساری ایسی شخصیات اس وقت موجود ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ آئیں اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حق سے متعلق، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے متعلق، اہل بیت علیہ السلام کے مناقب سے متعلق جو ہے انہوں نے فضائل کو بیان کیا۔ اب لوگ بہت ان سے متاثر ہوئے، کہا کہ دیکھیں فلاں شخص جو ہے بہت زیادہ فضیلت اہل بیت کو بیان کرتا ہے، تعریف اہل بیت کرتا ہے، مدح اہل بیت کرتا ہے، ثناء اہل بیت کرتا ہے۔ جب ان کی شہرت ہو گئی، شخصیت بن گئی، تو آ کے انہوں نے
جو بنیادی ترین جو ہمارے عقائد تھے ان سے متعلق انہوں نے شبہات کرنا شروع کیے، اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا انہوں نے انکار کیا، امامت کا انکار کیا، امامت کے اصول دین ہونے سے انکار کیا، امامت کے منصوص ہونے سے متعلق انہوں نے جو ہے اس بات کا انکار کیا ہے۔ تو لہذا جو بھی کوئی اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرے تو کبھی بھی ایسے شخص سے متاثر مت ہوں، کیوں؟ اہل بیت علیہ السلام کمال ہیں اور کمال کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، بلکہ ایسے شخص سے متاثر ہوں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا بھی اقرار کرتا ہو اور برات ان کے دشمنوں سے برات کا بھی اظہار کرتا ہو۔ صلوات برو محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور تیسرا اور آخری اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تیسرا اور آخری اپنا مقدماتی نقطہ کے جو اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد میں موضوع کے ساتھ بھی بہت زیادہ مربوط ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارا کیونکہ واسطہ جو ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی جو ہے دیگر مکاتب فکر سے ہمارا واسطہ اور تعلق رہتا ہے، تو لہذا اس طرف سے جو اعتراضات، شبہات آتے ہیں، اشکالات آتے ہیں، ان میں سے ہمارے ہر عقیدے سے متعلق، ہمارے ہر عمل سے متعلق دیگر مکاتب فقہ کے افراد، مناظرین، علماء، محدثین، فقہا ہمیشہ یا ان کے عوام جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنی فلاں چیز جو ہے تم قرآن سے دکھاؤ، ماتم قرآن سے دکھاؤ، عزاداری قرآن سے دکھاؤ، امامت قرآن سے دکھاؤ، امام مہدی علیہ السلام سے متعلق عقیدہ جو ہے اس کو قرآن سے دکھاؤ، نماز میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا جو ہے اس کو قرآن سے دکھاؤ۔ اسی طرح آپ ایک ایک جزئی کی طرف چلے جائیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کا سب سے پہلے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ چیز فلاں چیز جو ہے تم قرآن سے دکھاؤ۔ تو اب آ کے ہمارے پاس یا جو دیگر علماء کرام ہوتے ہیں، بندہ حقیر طالب علم ہے لیکن دیگر علماء کرام جو ہے اس کے پاس آ کے آپ پوچھتے ہیں کہ فلاں نے یہ اعتراض کیا کہ اس فلاں چیز کو قرآن سے دکھاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کا ہر عقیدہ اور ہر عمل جو ہے اس کی بنیاد یا قرآن ہے یا کلام اہل بیت علیہ السلام ہے اور اس کے ساتھ عقل ہے۔ عقل کو ایک بنیادی ترین حیثیت مکتب اہل بیت علیہ السلام کے اندر موجود ہے۔ ہمارے تمام عقائد، ہمارے تمام فروعات، ان کی بنیاد جو ہے وہ قرآن کے اوپر ہے اور دوسرا کلام اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ہے۔ لیکن پوچھنے والے سے سب سے پہلے ہمیں بھی تو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ تم کہتے ہو کہ امامت کو قرآن سے دکھاؤ، مہدویت کو قرآن سے دکھاؤ، ماتم کو قرآن سے دکھاؤ، نماز میں ہاتھ کھولنے کو قرآن سے دکھاؤ، تو ان سے ہمارا بھی سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ ہی تو قرآن سے دکھاؤ۔ پچھلے سال میں سفر میں تھا تو وہاں پر جو ڈرائیور تھا اس کا تعلق جو ہے وہ ایک خاص مکتب فکر سے اس کا تعلق تھا۔ محرم کے ایام تھے، میں نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، تو اس نے میرے لباس سے اور میرے گیٹ اپ سے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ میرا تعلق جو ہے وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام سے ہے، میرا تعلق جو ہے وہ شیعہ سے ہے۔ گفتگو ہوتی رہی، میں بھی مفصل وہ گفتگو ذکر نہیں کرتا، تو اس میں اس نے ایک شخصیت کا نام لیا کہ دیکھیں وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے کہ وہ جب اجتماع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان سے سوال کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، تو شیعہ حضرات بھی ان سے سوال کرتے ہیں اور انہوں نے شیعہ حضرات کا سوالات کا جو ہے انہوں نے جواب بھی دیا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یقیناً انہوں نے کچھ شیعہ حضرات کے سوالوں کا، اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے، لیکن کبھی ان کے اجتماع میں کبھی تم نے کسی شیعہ عالم دین کو بھی دیکھا ہے، کبھی شیعہ مناظر کو بھی دیکھا ہے، کہ کبھی شیعہ فاضل شخصیت کو بھی دیکھا ہے کہ اب وہ سوال کریں اور وہ جواب کریں، اس کے جواب پر دوبارہ انہوں نے سوال کیا ہو۔ اب کچھ عوام اگر کسی اجتماع میں چلے جائیں، کیونکہ عوام کا تعلق تو ادلہ و براہین سے نہیں ہوتا ہے، ان کا تعلق تو بہت عامیانہ باتوں سے ہوتا ہے، اگر وہ جا کے سوال کر دیں اور ان کے سوالوں کا جواب دے دیں تو اس کو تو نہیں معلوم کہ اس جواب کا بھی آگے کیا جواب موجود ہے۔ تو لہذا میں نے اس شخصیت کی بررسی کی، ان کا انگلش کے اندر بھی ایک کلپ موجود تھا، اردو کے اندر بھی ایک کلپ موجود تھا، ایک بہت بڑا اجتماع تھا اور اس اجتماع کے اندر ان سے یہ سوال کیا گیا، انگلش کے اندر بھی یہی سوال تھا اور جو دوسرا اجتماع تھا اس میں اندر اردو کے اندر بھی یہی اجتماع تھا کہ میں نان مسلم ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں
شیعہ مذہب کو اختیار کروں یا کسی دوسرے مذہب کو اختیار کروں؟ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں ابھی کون سا مذہب جو ہے وہ اختیار کروں، یا یہ مذہب ہے یا یہ مذہب ہے، تو ان دو مذہبوں میں سے میں کس مذہب کو اختیار کروں؟ تو آپ کو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے تم مسلمات کو، جو مشترکات ہیں جس کو سب مانتے ہیں، اس کا تم اعتراف کرو اور اس پر عمل کرو۔ قرآن کو سب مانتے ہیں، قرآن پر سب عمل کرتے ہیں، تم سب سے پہلے قرآن پر عمل کرو۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ قرآن پر صلوات پر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد علی محمد بن صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر مستوں صلوات۔ کلندروں کی دعا ہے یا علی مدد، مستوں کلندروں کی دعا ہے یا علی مدد، ہر مرض لادوا کی دوا ہے یا علی مدد۔ موسیٰ نے طور پر اور عیسیٰ نے دار پر، ہر دور کے نبی نے کہا یا علی مدد۔ نعرہ حیدری۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کو تو آواز آ رہی ہے، اگر اسپیکر میں ٹھیک ہو تو جب میں اونچا بولوں گا تو میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میں نے آ کے ان کے کلپوں کو دیکھا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ قرآن پر آپ عمل کرو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو صحیح حدیث ہے اس کے اوپر تم عمل کرو۔ یعنی پہلے سوال میں تو انہوں نے مغالطہ، پہلے سوال سے متعلق یا نقطے سے متعلق تو درست ارشاد فرمایا، لیکن دوسرے نقطے کے اندر ایک ایسا مغالطہ اور ایسا ایک شبہ یا ایسی ایک کنفیوژن بیان کی کہ جس کو وہ سننے والا جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر سکا۔ کہا کہ صحیح حدیث پر تم عمل کرو۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو اختلاف ہے وہ اسی بات پر ہے کہ کہاں امت مسلمہ میں صحیح حدیث دونوں فرقوں کے درمیان موجود ہے۔ اگر صحیح حدیث جو ہے دونوں فرقوں کے درمیان موجود ہوتی، ایک ایسی صحیح حدیث جس پر طرفین عمل کریں اور آپس میں تنازع کی شکل میں، جھگڑے کی صورت میں، اختلاف کی شکل میں وہ صحیح حدیث ان کے اختلافات کو رفع کرتی، تو پھر یہ اختلاف پیدا کیوں ہوتا؟ ہمارے درمیان جو ہے سوائے چند احادیث کے علاوہ اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی صحیح حدیث دونوں طرفین کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو کلام معصومین علیہ السلام پر مشتمل ہو، اور دیگر مکاتب فکر جو ہیں ان کے نزدیک حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہو یا وہ کلام کے جو صحابہ کرام سے نقل ہو۔ دونوں کے منابع حدیث جو ہیں ان کے اندر دونوں کا اختلاف موجود ہے، لہٰذا صحیح حدیث جو ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، میں نے عرض کیا سوائے چند احادیث اور سوائے فضائل اور مناقب اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی بھی صحیح اور مشترکہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارا جھگڑا ہی اس بات پر ہے کہ آپ کی حدیث درست ہے یا ہماری حدیث درست ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام جو ہے وہ درست اور صحیح حدیث ہے، اور اس پر عمل کرنا جو نجات اور ہدایت کا ضامن ہے، اور ان کے نزدیک صحابہ کرام کی اقوال پر، ان کی احادیث پر عمل کرنا جو ہے درست ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ انہوں نے جو مغالطہ کیا کہ صحیح حدیث پر تم عمل کرو، در حالانکہ ہمارے درمیان کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا صلوات پر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اس بات کا تقاضا کرنا کہ ہر چیز کو قرآن سے دکھاؤ، یہ بات درست ہے، لیکن سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ قرآن جو ہے اس کے اندر ہر چیز کا ذکر، ہر چیز کا حل، ہر چیز کا مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں خداوند کریم نے کلیات جو ہے وہ بیان کی ہیں، سوائے بہت شاذ و نادر ایسے مسائل ہیں
کہ جو قرآن مجید نے جو ہے وہ ان کی جزیات بھی جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو تم قائم کرو۔ تو اب نماز کو قائم کرنا جو ہے اس سے متعلق کہ نماز صبح جو ہے اس کو 2 رکعت پڑھنا ہے، نماز ظہر کو 4 رکعت پڑھنا ہے، نماز عصر کو 4 رکعت پڑھنا ہے، نماز مغرب کو 3 رکعت پڑھنا ہے اور نماز عشاء کو 4 رکعت پڑھنا ہے۔ کیا یہ تعداد رکعات جو ہیں یہ قرآن کے اندر موجود ہیں؟ کیا قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ نماز کو کیسے شروع کرنا ہے اور نماز کو کیسے اختتام پذیر کرنا ہے؟ کیا قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو مقدمات نماز ہیں، وضو کو کیسے انجام دینا ہے اور وضو کی کیفیت کیا ہے، کس چیزوں سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، کون سے اعمال جو ہیں نماز کے مستحبات میں سے ہیں، کون سے مبطلات میں سے ہیں، اور کون سے اعمال ہیں کہ جو مستحبات نماز میں سے ہیں۔ تو قرآن میں اس سے متعلق کوئی بھی نہ ہمارے درمیان اور نہ ان کے درمیان کچھ بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ حج کو ادا کرنا ہے، اس سے متعلق قرآن مجید کی آیت موجود ہے، لیکن اب کیسے حج کو انجام دینا ہے، کہاں سے احرام باندھنا ہے، کہاں پہ احرام کو کھولنا ہے، احرام کے درمیان کون سی چیزیں جو حلال ہیں اور کون سی چیزیں محرمات اور حرام میں سے ہیں، یہ قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے۔ نماز قرآن کے اندر لکھا ہے اتم الصیام الی اللیل، روزے کو تم جو ہے رات تک تمام کرو، یا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، لیکن کب روزہ جو ہے کہاں سے لے کے کہاں تک شروع کرنا ہے، بعض ہمارے درمیان ابھی یہ بات چل گئی ہے تو یہاں پر بیان کروں کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان 10-1 منٹ کا فاصلہ ہے، تو بعض لوگ اس کو وحدت کی خاطر یا بھائی چارے کی خاطر وہ چاہتے ہیں کہ یار آپ ایسے کریں 5 منٹ آپ پیچھے چلے جائیں اور یہ 5 منٹ یہ لوگ آگے چلے جائیں، تو اس طریقے سے ایک مشترکہ طور پہ روزے کو بند یا کھولا جائے، تو اس طریقے سے یہ اختلاف جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر اس بات کا نہیں ہے کہ وہ جب بھی روزہ کھولیں تو ہم 10 منٹ بعد ہی ہم نے روزہ کھولنا ہے، بلکہ ہمارا روزہ رکھنے کا، روزے کی جو ابتدا ہے اور روزے کا جو اختتام ہے، اس کی حدود جو ہیں وہ ذات پروردگار نے بیان کی ہیں کہ جب عمرہ مشرقیہ جو ہے تمہارے سر کے اوپر سے گزر جائے۔ اب یہ جو ٹائمنگ ہے، اب اس ٹائمنگ سے متعلق مجھے نہیں معلوم کہ یہ ٹائمنگ کو کیسے یہ لیا جاتا ہے اور یہ کیسے اس کو درست کرتے ہیں، ابھی میں ٹائمنگ سے متعلق عرض نہیں کر رہا، میں جو حکم شرعی ہے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ جب عمرہ مشرقیہ جو ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو مشرق کی طرف ایک سرخی ہوتی ہے، یہ سرخی جب آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے اور آسمان نیلا ہو جائے تو اب مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ مغرب کا وقت ان کے روزہ کھولنے سے 5 منٹ بعد شروع ہو، 10 منٹ بعد شروع ہو، 20 منٹ بعد شروع ہو یا آدھا گھنٹہ بعد شروع ہو، اب آپ کا روزہ جو ہے یہاں پر کھلتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ ٹائمنگ کا 5 منٹ کا 10 منٹ کا سوال نہیں، بلکہ یہاں پہ یہ سوال ہے کہ جو امام معصومین علیہ السلام نے جو رات کی تعریف کی ہے، اس تعریف کے مطابق جیسے ہی وہ تعریف آئے گی اور جیسے ہی وہ وقت پہنچے گا، اب بے شک فاصلہ 10 منٹ کا ہو، 5 منٹ کا ہو، 15 منٹ کا ہو یا 25 منٹ کا ہو، تو اب روزہ جو ہے وہ کھلے گا۔ صلوات پر محمد تو لہذا یہ اختلافات جو ہیں موجود ہیں، قرآن کے اندر کلیات موجود ہیں اور اس کی جو جزیات ہیں، ان کی جو تفاصیل ہے، جو ان کی تفصیل ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائیں گے اور اس کے مطابق ہم نے جو ہے عمل کرنا ہے۔ نماز اقیم الصلاۃ، نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی، ان کے اوصیاء نے، جانشینوں نے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے جیسے نماز پڑھی ہے، یہ اس اقیم الصلاۃ کی تفسیر ہے اور اس کے مطابق ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے جیسے حج کے احکام مناسک کو بتایا ہے، اس کے مطابق انجام دینا یہ جو ہے ضروری ہے۔ اسی طرح روزے کا احکام ہے اور تمام فروعات کے جو احکام ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ماننا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا تقاضا کرنا کہ آپ ہر چیز کو قرآن سے دکھائیں، قرآن کو
قرآن سے دکھانا مشکل نہیں، لیکن سب سے پہلے اس بات کو تو تسلیم کریں کہ قرآن کی جو درست تفسیر ہے وہ کیا ہے۔ تو قرآن کی یا تفسیر وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، یا قرآن کی وہ تفسیر درست ہے کہ جو ان کے مکاتب فقہ کے پیشواؤں نے ذکر کی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اس بات کو معین کریں کہ کون سی تفسیر درست ہے اور کون سی تفسیر نادرست ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر درست ہے اور یہی درست تفسیر ہے تو اس وقت اہل بیت علیہ السلام کا جو کلام ہے اس کے مطابق اقیم الصلاۃ کے ذیل میں وہ تمام فرامین، تمام احادیث جو آئی ہیں اس کے مطابق جو ہے قرآن نماز پڑھنا جو ضروری ہے، اور حج کی آیت کے ذیل میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو تمام فرامین ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کتب علیکم الصیام کے ذیل میں جتنی بھی احادیث موجود ہیں یہ اس کی تفسیر موجود ہیں۔ تو لہذا اس طریقے سے سب سے پہلے اس بات کو تو معین کیا جائے کہ قرآن جو ہے کن پر نازل ہوا ہے، کن سے متعلق نازل ہوا ہے، اور قرآن کے مفسرین، قرآن کی تعویل کرنے والے کون موجود ہیں۔ قرآن مجید کو کے اندر راسخون فی العلم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے، تو لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کا جو کلام ہے اہل بیت قرآن سے متعلق اس کو ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ہر چیز عقیدہ مہدویت جو ہے، عقیدہ امامت جو ہے، عقیدہ توحید جو ہے، عقیدہ نبوت جو ہے، تمام کا تمام قرآن کے اندر موجود ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق، امام زمانہ علیہ السلام کی امامت سے متعلق متعدد آیات جو ہیں قرآن کے اندر موجود ہے۔ علماء کرام نے امام مہدی علیہ السلام سے متعلق مفصل کتابیں آیات قرآن کے ذیل میں لکھی ہیں۔ کئی سو آیات ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی امامت سے متعلق، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت سے متعلق، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے متعلق موجود ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے قرآن کو تسلیم کریں کہ قرآن کا حقیقی مفسر کون ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی جو تفسیر ہوگی اس کے مطابق قرآن اہل بیت علیہ السلام کا ہر عقیدہ، ان کے مذہب کا ہر عقیدہ اور ہر عمل جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ اس بات کا تقاضا کرنا کہ آپ ہر چیز کو قرآن سے دکھائیں، تو سب سے پہلے تو آپ سے بھی سوال ہے کہ آپ بھی اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ قرآن سے ثابت کریں۔ اور جب ہم سے آپ کا اس بات کا تقاضا ہے تو سب سے پہلے جو قرآن کے مفسر ہیں ان مفسرین کی روشنی میں، ان کے فرامین کی روشنی میں، ان کے بتائے ہوئے احکامات کو آپ اس بات کو قبول کریں۔ تو یہ تیسرا نقطہ جو ہے جس کی بنیاد پر آئندہ کے تمام موضوعات جو ہیں میرے بندہ حقیر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ قرآن کے حقیقی مفسر ہیں، قرآن کے شارح ہیں، قرآن کی تعویل اور تفسیر کے حاملین جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ تو قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں، قرآن کے اندر جتنے بھی عقائد ہیں، قرآن کے اندر جو بھی عقیدہ ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کی روشنی بھی جو ہے وہ واضح ہو سکتے ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ صلی علی محمد وآل محمد۔ بارہ دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ السلام کی امامت اور ولایت جو ہے، امام زمانہ السلام کی معرفت جو ہے، اس کے متعلق معرفت اور اس سے متعلق عقیدہ جو ہے سب سے پہلے وہ موقوف ہے امامت سے متعلق درست عقیدے پر۔ اگر امامت سے متعلق درست انسان کا عقیدہ، انسان کا درست یقین، انسان کی درست دلیل، انسان کی درست برہان نہ ہو تو اس کے بعد امام زمانہ اسلام کی غیبت، امام زمانہ اسلام کی ولادت، امام زمانہ اسلام کا ظہور اور امام زمانہ اسلام کی جو علائم ظہور ہیں اور اس کے بعد جو حکومت امام زمانہ ہے اس کے اندر شکوک و شبہات جو ہے وہ رہیں گے۔ تو لہٰذا ایک مختصر طور پر آپ کے سامنے جو مختصر آرائز جو ہیں وہ امامت سے متعلق عرض کر کے کل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ امام زمانہ اسلام کے موضوع کو میں شروع کر دوں گا۔ صلوات پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل وہ والا دے بارہ دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت امام باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر موجود ہے، الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ آپ تھوڑا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے اختتام کے نزدیک پہنچ چکا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز ہے نماز۔
اسلام کی بنیاد نماز پر ہے، زکوٰۃ پر ہے، حج پر ہے، روزے پر ہے اور ولایت پر ہے۔ امام اسلام کے بہت معتبر صحابی ہیں زرارہ امام سے سوال کرتے ہیں ایو شیئن من ذالک افضل، ان 5 چیزوں میں سے، نماز میں سے، روزے میں سے، حج میں سے، زکوٰۃ میں سے اور ولایت میں سب سے افضل کون سی ہے؟ تو امام علیہ السلام کرواتے ہیں کہ جو ولایت ہے وہ ان سب میں سے افضل ہے، لِأَنَّهَا مِفْتَاحُنَا، کیونکہ ولایت جو ہے وہ ان تمام کی مفتاح ہے۔ مفتاح عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے آلے کو جس سے کسی چیز کو کھولا جاتا ہے، تو چابی کیوں ہے کہ تالے کو کھولتی ہے، لہٰذا چابی کو مفتاح کہا جاتا ہے۔ یعنی ولایت جو ہے یہ چابی ہے باقی تمام احکامات کی۔ جب ولایت ہوگی تو صحیح نماز بھی ہوگی، تمام صحیح روزہ بھی ہوگا، صحیح حج بھی ہوگا اور صحیح زکوٰۃ بھی ہوگی۔ والوالی والدلیل علیہن، اور جو والی ہے، جو ولی ہے، جو مولا ہے، جو امام معصوم ہے، وہ ان سب کے اوپر جو ہے وہ صحیح دلیل ہے۔ درست نماز، درست روزہ، درست حج، درست زکوٰۃ جو ہے اس کا بیان جو ہے وہ امام معصوم فرمائے گا۔ جو ولی پروردگار ہے، جو ولی حقیقی ہے، وہ اس کے درست طریقے سے بیان کرے گا۔ پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمارے درمیان بہت زیادہ اختلافات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ موجود نہیں، اور ایک مشہور حدیث کے مطابق جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس حدیث کو دونوں فرقوں نے ذکر کیا، یہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے اور ایک ان کے درمیان جو ہے وہ فرقہ جو ہے نجات یافتہ ہوگا۔ اگرچہ یہ حدیث جو ہے یقیناً ایک موٹی تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کی گئی ہے، ورنہ اس وقت 73,000 فرقے بھی کہے جائیں تو امت مسلمہ کے اندر یہ 73,000 فرقے بھی موجود ہیں۔ تو پچھلے سال بھی یہ اس حدیث کو میں نے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام جب جنگ جمل ہوئی تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ جمل کے بعد بصرہ کی جو مسجد تھی، جامع مسجد، یہ کتب معتبر اہل سنت کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے وہاں پر آ کے نماز پڑھائی۔ امیر المومنین کی جو برسر خلافت ہیں وہ 25 سال بعد امیر المومنین علیہ السلام جو وہ برسر خلافت آئے ہیں، تو اس 25 سال بعد امیر المومنین علیہ السلام مدینہ سے بصرہ کی طرف تشریف لائے اور وہاں پہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے جمعے کی نماز جو تھی، نماز جو ہے جماعت کے ساتھ جامع مسجد بصرہ کے اندر جو ہے وہ اقامہ فرمائی۔ تو امام علیہ السلام نے جب نماز کو اقامہ فرمایا تو حدیث یہ کہتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنی کونی کو دوسرے شخص کو مار کے کہتا ہے، آج اس کے پیچھے ہم نے وہی نماز پڑھی کہ جو نماز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے۔ یعنی 25 سال گزرے ہیں، کوئی اتنا بڑا عرصہ بھی نہیں، وہ نماز کہ جو روزانہ 5 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو ہے انجام دیا جاتا تھا، یہ عمل اس 25 سال بعد اس کے اندر اتنی تبدیلی ہوئی ہے کہ جب امام معصوم نے آ کے 25 سال بعد نماز جماعت اقامہ کی تو ایک شخص کہتا ہے تو یہ تو وہی نماز ہے کہ جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اس مسجد میں جو نماز اقامہ ہوتی ہے وہ نماز اور ہے، رسول کی نماز اور تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی مبارک کے اندر، حیات مبارک کے اندر کیا کسی قسم کا نماز کے اندر، روزے کے اندر، حج کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، دیگر فروعات کے اندر، عقائد کے اندر کوئی اختلاف موجود تھا؟ کسی قسم کا بھی کوئی اختلاف موجود نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے حقیقی مفسر، قرآن کے حقیقی شارح، قرآن اور شریعت کو بیان کرنے والے وہ خود موجود تھے، لہذا کسی کو ان کے سامنے اختلاف کا، کسی کو تفرقے کی گنجائش موجود نہیں تھی۔ تو لہذا جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اب جو رسول اللہ کے جانشین تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آیا رسول اللہ کا حقیقی جانشین کون ہے؟ تو اب نہ صرف یہ کہ وہ عمل کے جو 25 سال تک مسلمان روزانہ جو ہے وہ 5 دفعہ ادا کرتے تھے اور 23 سال تک اس عمل کو روزانہ انجام دیتے رہے، مختلف جگہ پر، مختلف حالات میں، مختلف طریقوں سے، تو اب 25 سال بعد اس کی حالت یہ ہوگی کہ جب اس والی کو، اس ولی کو، اس مولا کو جس میں کو خداوند کریم نے غدیر میں منسوب کیا تھا، اس پر جب انکار کیا تو آج 25 سال بعد یہ حالت ہو چکی ہے کہ آج وہ نماز موجود نہیں کہ جو رسول اللہ کے پیچھے پڑھی جاتی تھی۔ صلوات بر محمد تو لہذا امام الاسلام فرماتے ہیں ولایت جو ہے یہ تمام احکامات جو ہے ان کی مفتاح ہے اور یہ ان کی دلیل ہے، اور امام معصوم جو ہیں وہی درست نماز، درست حج، درست زکوٰۃ اور دیگر تمام احکامات جو ہیں وہ اس کو بیان فرمائیں گے۔
सन 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما ہیں، اپنے نانا کے جوار میں، اپنے نانا کے شہر میں موجود ہیں۔ یکم محرم الحرام آج شروع ہو چکی ہے، 1444 ہجری ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سب لوگوں نے محرم کا چاند جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر، اپنی اپنی چھت سے، اپنے اپنے شہروں سے جہاں پہ بھی تھے، آپ نے محرم کے چاند کو یقیناً دیکھا ہے۔ اور جیسے اس محرم کے چاند پر آپ کی نگاہ پڑی تو یقیناً آپ کو امام حسین کی مظلومیت جو ہے اس کی یاد آئی۔ مدینہ کے اندر مدینہ والوں کو اس وقت محرم کا پتہ چلتا تھا کہ جب اہل بیت علیہ السلام کے گھروں سے رونے کی، چیخنے کی، گریے کی آوازیں بلند ہوتی تھی تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ ابھی محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ امام علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما ہے۔ حاکم شام کا انتقال ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کی جگہ اس کا بیٹا آیا اور اس نے حاکم مدینہ ولید ابن عتبہ جو ہے، ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان جو اس کا چچا زاد بھائی لگتا ہے، اس کو ایک خط لکھا۔ اس کو یہ خط لکھا کہ تم امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو، اور اگر امام بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر تن سے جدا کر کے میری طرف دمشق روانہ کر دو۔ امام علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ اتنے میں قاصد آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو حاکم نے دربار میں بلایا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اسی وقت یہ ارشاد فرمایا کہ حاکم شام جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ امام اپنے امامت سے اس بات کو جانتے تھے کہ حاکم شام جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب امام علیہ السلام نے دربار میں آ رہے ہیں تو کہا کہ دربار سے قاصد آیا ہے اور مجھے دربار میں بلایا ہے۔ اب جو زبان حال ہے وہ اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور جو کتب مقاتل ہیں، کتب تاریخ ہیں، ان سے میں نقشہ کشی اور زبان حال جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ دربار میں بلایا ہے، تو اب بیویاں اس بات کو جانتی ہیں کہ دربار کی تاریخ جو ہے وہ تاریخ درست نہیں۔ اس دربار سے ہماری ماں جو ہے اس دربار میں گئی تھی، اور جب ہماری ماں اس دربار میں گئی تھی تو اس دربار میں جانے سے پہلے ان کے سر کے بال سیاہ تھے، جب دربار سے واپس آئی تو سر کے بال سفید تھے۔ بیوی جانتی ہیں کہ جب ہماری والدہ دربار میں گئی تھی تو اپنے پاؤں کے سہارے پر گئی تھی، اپنے سہارے پر گئی تھی، لیکن جب دربار سے واپس آئی ہیں تو اس وقت بیوی کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ بیوی جب دربار میں گئی ہیں تو اپنی وراثت اور اپنے حق کی سند جو ہے وہ بیوی کے ہاتھ میں موجود تھی، لیکن جب بیوی واپس پلٹی ہیں تو وہ جو سند تھی وہ چاک چاک ہو چکی تھی۔ تو امام علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ اس دربار کا کوئی اعتبار نہیں، یہ دربار ہمارے لیے بہت مصائب اور مظالم کا باعث ہیں، آپ کا اکیلے دربار میں جانا درست نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا، اپنے ساتھ لیا۔ اب آگے آگے مولا عباس علیہ السلام ننگی تلوار ہے اور مولا عباس علیہ السلام آگے ہیں، دائیں طرف امام کے سید سجاد ہیں، بائیں طرف علی اکبر ہیں۔ جوانان بنی ہاشم کا جرمٹ ہے، جیسا چاند ستاروں کے درمیان موجود ہوتا ہے اس طرح فاطمہ کا لال جو ہے وہ دربار میں روانہ ہوا۔ اب دربار میں جب پہنچے، اب دربار سے اندر جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر دربان موجود ہے۔ دربان نے کہا کہ آپ کو دربار میں اکیلے بلایا ہے، آپ کو دربار میں اکیلے بلایا ہے۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے جوانان بنی ہاشم کو، مولا عباس علیہ السلام کو، مولا علی اکبر علیہ السلام کو، مسلم بن عقیل کو، ابھی مسلم بن عقیل جو ہیں یہ کوفہ کی طرف روانہ نہیں ہوئے تھے،
تمام جوانان بنی ہاشم کو مولا نے دربار کے دروازے پر کھڑا کیا اور امام علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے۔ تو اب زبان حال یہ ہے کہ جوانان بنی ہاشم جو ہے وہ مولا عباس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، سب کی نگاہیں مولا عباس کے چہرے پر ہے، اور مولا عباس آنکھوں کے اشارے سے جوانان بنی ہاشم کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دربار کا جو دروازہ ہے، اگر ہمارے مولا پر کچھ آن پڑی، اگر میرے مولا پر کچھ آن پڑی تو اس دروازے کو بند ہوتے ہوئے جتنی دیر لگی ہے اس کو توڑتے ہوئے اتنی دیر نہیں لگے گی۔ امام علیہ السلام دربار میں گئے، ولید ابن عتبہ نے خط نکالا اور وہ خط جو ہے وہ امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ خط کا مضمون امام علیہ السلام نے پڑھا اور امام علیہ السلام نے کہا کہ بیعت کے مسائل جو ہیں اس طریقے دربار کے اندر خفیہ طریقے سے نہیں ہوتے، کل تم جامع مسجد میں آ جانا تو وہاں پہ معلوم ہو جائے گا کہ خلافت کا کون زیادہ حقدار ہے۔ اب امام علیہ السلام دربار سے جب روانہ ہونے لگے تو اس ولید بن عتبہ حاکم مدینہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے مروان ابن حکم جو ہے یہ بھی بیٹھا تھا۔ یہ مروان ابن حکم کہتا ہے اے ولید حسین کو روک لے، اگر حسین اب دربار سے چلے گئے تو کبھی بھی تو ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ تو جب امام علیہ السلام نے مروان کی یہ آواز سنی، مروان کی یہ بات سنی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا ابن زرقا، اے نیلی آنکھ والے کے بیٹے، کیا تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے؟ اور امام علیہ السلام نے ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا کیا تجھے مجھے تو میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے؟ تجھے نہیں معلوم ہم اہل بیت نبوت ہے، فرشتے ہمارے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ بس اتنی آواز کا بلند ہونا تھا، ایک دفعہ دربار کا دروازہ ٹوٹا اور دروازے کا ٹوٹنا تھا، اس دروازے کا کھلنا تھا، جوانان بنی ہاشم جو ہے بفرے شیروں کی طرف شیر بنی ہاشم کے سارے دربار میں داخل ہوئے کہ کس کی جرت ہوئی ہمارے مولا اور آقا کے سامنے اس طرح بے ادبی کرے، ہمارے مولا کے سامنے گستاخی کرے، ننگی تلوار مولا عباس کے ہاتھ میں ہے، کس نے میرے مولا کی شان میں گستاخی کی میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ کس کی جرت ہوئی کہ علی کے لال کے سامنے اونچی آواز میں صدا بلند کرے؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے ایک ایک جوان بنی ہاشم کو، جوانان بنی ہاشم کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ کہا بھیا عباس ہم جنگ میں پہل کرنے والے نہیں ہیں، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ بیٹا علی اکبر ہم نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، ہم کبھی جنگ پہ پہل کرنے والے نہیں ہیں۔ آج مولا نے آواز کا بلند کرنا تھا، مولا کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ دربار ولید کے دروازے ٹوٹے، جوانان بنی ہاشم دربار میں داخل ہوئے۔ عصر عاشور ایک وقت ایسا بھی آیا نہر القما کا کنارہ ہے تو مولا نہر القما کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں دیکھا عباس بھی موجود نہیں، علی اکبر بھی موجود نہیں، قاسم بھی موجود نہیں۔ نہر القما کی طرف دیکھا، نہر القما کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یا فرسان الحجا، اے اللہ کے شیرو، یا حبیب ابن مظاہر، اے حبیب ابن مظاہر، اے میرا بھیا عباس، اے اللہ کے شیرو تم کہاں ہو؟ میں تمہیں پکارتا ہوں، میری پکار کا جواب نہیں دیتے۔ اے اللہ کے شیرو، اے حبیب ابن مظاہر، میرے بھیا عباس، کل میں تجھے بلاتا تھا، تو اس بات کا انتظار کرتا تھا کہ میرا مولا مجھے بلائے اور میں فوراً لبیک